لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبب للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اساتذہ معزز و مکرم ذوی الاحترام، برادران ایمانی و عظام، خداوند متعال کفار و منافقین کے دونوں ہی گروہ دستوں کو خطاب کر کے یا ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی آفاقی آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ گروہ وہ ہے جو اللہ کے نور ہدایت کو اپنی باتوں سے، پھوکوں سے، افق قدیم، اساطیر الاولین اور طرح طرح کی باتیں کر کر، غلط چیزوں کو منسوب کر کر یا اپنے حرکات و سکنات و اقدامات سے چاہتا ہے کہ نظام ہدایت کو مخل کر دے، اس میں خلل واقع کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کل کی گفتگو میں اساتذہ و بزرگوں کے محضر میں اور اپنے برادران کے سامنے جن عرائض کو عرض کیا اپنے معروضات میں سے، وہ ایک ایسے زمانے کے سلسلے سے کہ جہاں اللہ کا نبی اپنی امت کے ساتھ 1400 افراد کے ساتھ چاہتا ہے کہ صلح و مصالحت کے ساتھ، رحم و محبت، ہمزیستی، بھائی چارہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور مناسک کی ادائیگی کرے، اور کفار کی کوشش یہ ہے کہ محمد کو ان کے ہم نظر افراد کے سامنے بے معنی، بے حیثیت و کم رنگ کر دے۔ ہر تاریخ میں منافقین اور کفار دونوں ہی کا رول اور نقش رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک ترین منافقین تاریخ اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شریعتیں آئیں، انبیاء مبعوث رسالت ہوئے، انبیاء ما سبق آئے، مگر یہ وہ شریعت ہے کہ جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ شریعتوں کا منسوخ ہو جانا یعنی اس نظام ہدایت کا قیامت تک کے لیے کافتاً للناس ہونے کی دلیل ہے کہ اب جو شریعت آئی ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی، جاری رہے گی، اس کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ اور اتنے بڑے بڑے منافقین کہ جس کے لیے خود
معتزلی مذہب کے سب سے بڑے اور ایک نامور، اگر سب سے بڑا نہ بھی کہا جائے تو ایک بہت ایسا نام کہ جو زباں زد خاص و عام ہے، ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، کہ جس نے نہج البلاغہ کی ایک ایسی بیش قیمت اور منفرد معرکۃ الآراء شرح لکھی ہے کہ اس کا اپنی دنیا میں کوئی بدیل و نظیر موجود نہیں ہے. اس معتزلی مذہب مصنف، مفکر، عالم، فاضل کا یہ کہنا ہے، پہلے تو وہ نہج البلاغہ کے مقدمے میں اور ابتدا میں لکھتا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے افضل پر مفضول کو ترجیح دی، اور اس کے بعد اسی قالب کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ صحابہ کا ایمان وہ ایمان تھا، خصوصاً خلفاء کا، کہ جو از بنائے اسباب مصلحت تھا. یعنی مصلحت کے تحت، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ منافقین وہ تھے کہ جنہوں نے صحیح ٹائم پہ یہ اندازہ لگا دیا تھا کہ محمد کے اس پیغام کو روکا نہیں جا سکتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوئے کہ جو ایمان واقعاً لے کر کے آئے، بعد میں منافق ہو گئے. کچھ لوگ وہ ہوئے کہ جنہوں نے جنگ کا لوہا جب مان لیا تب جا کے مسلمان ہوئے اور منافق بن گئے. لیکن یہ کہنا کہ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جو افضل پر مفضول کو ترجیح دینے والا ہے، مقدم کرنے والا ہے، لم یقل الصبی ہاکز، اگر ایک بچہ معمولی شعور بھی رکھتا ہو تو وہ بھی وہ کام نہیں کرے گا جس کام کی نسبت پروردگار کی طرف دی جا رہی ہے. توجہ کریے گا. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم اسی کو تو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کہ کسی شے کا اس کے غیر موضع، اس کے مکان پہ جس جگہ اس کو نہیں ہونا چاہیے وہاں پر رکھنا. جوتے کو سر پر رکھنا یہ جوتے کے لیے ظلم ہے. ٹوپی کو پیر کی جگہ پر رکھنا یہ ٹوپی کے لیے ظلم ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ حق کی تعریف کیا ہے؟ حق کہتے ہیں اعطاء الحق من لہ الحق، کہ حق دار کو حق دینا جس کا وہ حقدار ہے. اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ سلب الحق ام من لہ الحق، کہ حق کو اس سے چھین لینا کہ جس کا وہ سزاوار ہے. یعنی کسی کے بے تکے عمل کو اللہ کی جانب نسبت دینا، اس کی کوئی بات، اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس ایک شعر کے کہ یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اب میں یہیں سے بہت جلدی اپنے عرائض کو عرض کروں، الحمدللہ اساتذہ کی تائید و حمایت اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ. صلوات بر محمد و آل محمد. منتظمین کا پیغام ہے آپ سبھی کے لیے کہ کل کی مجلس 8 بجے شروع ہو جائے گی بر وقت، اور 9:30 بجے یہاں سے جلوس انشاءاللہ روانہ ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، رسول اللہ مکے پہنچے، مکے سے پہلے رسول کو روک لیا گیا. اچھا، مکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ رسول کے سامنے کھل کر آ کر جنگ کرے، اور نہ رسول مکے سے لڑنے آئے. پیغمبر نے ایک صلح نامہ لکھا جس کے شرائط کیا ہے کہ دیکھو 10 سال زندگی کے اب وہ ہوں گے کہ جس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، اور اس 10 سال میں یہ آزادی ہوگی کہ کوئی بھی ہمارا تمہاری طرف آ سکتا ہے، تمہارا ہماری طرف آ سکتا ہے. اظہار رائے کا اختیار ہوگا، کہیں بھی بیٹھ کر کے اپنے نظریات خدا کے سلسلے سے، کسی کے سلسلے سے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، کوئی کسی پہ پابندی بندش نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک بڑی خوبصورت شرط
کہ پیغمبر اسلام نے اپنی تربیت پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رکھی کہ ٹھیک ہے جو تمہارا ہماری طرف آ جائے گا ہم اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو ہمارے والے کو رکھ لو، اور اس کے بڑے اچھے نتائج دکھے. یعنی یہ وہ صلح تھی کہ جس کے بعد آج مسلمان سمیٹ کر 1400 مکے کی طرف پہنچے. یہ وہ صلح ہے کہ جہاں تلوار نہیں اٹھی، یعنی وہ کہا جائے کہ یہ وہ مارکا ہے کہ جہاں تلوار نہیں اٹھی، قبضہ شمشیر پر کسی کا ہاتھ نہیں گیا، لیکن اس کی اتنی برکت ہے، اس کا ایسا بابرکت نقش ہے تاریخ کے اندر کہ چند روز، چند ماہ، چند سال نہ گزرے کہ جو مسلمان 2000 تھے وہ 5000 ہو گئے، 5000 سے 10,000 ہو گئے. یعنی مسلمانوں کی تعداد میں ایک بیگ، ایک بارگی اضافہ ہو گیا پیغمبر کی یہ صلح. اچھا، جو پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ رہا اس نے رسول سے عمل میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر جنگ دیری ہے تو جان میری ہے. علی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. اگر تیر تیرا ہے تو کمان میری ہے، کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو تیر آپ کا ہوگا، کمان میری ہوگی. یا رسول اللہ اگر آج آپ صلح کر رہے ہیں تو صلح اگر آپ کر رہے ہیں تو امان میری ہے. یعنی رسول آپ کو جو کرنا ہے کریے، علی آپ کے سامنے کھڑا ہے. علی نے سٹینڈ لے لیا کہ علی پیغمبر کے ساتھ ہیں. صلح نامہ لکھا گیا، اور صلح جب نامہ لکھا گیا تو صلح نامے سے پہلے پیغمبر نے جب عثمان 3 دن واپس پلٹ کر نہیں آئے تو مومنوں کے دل کا اضطراب ٹٹولتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک بیعت لی جس کو قرآن نے بیعت رضوان سے تعبیر کیا. اب یہ بیعت کیا ہے آگے کی آنے والی آیات میں اس کا بھی ذکر کر دوں گا کہ اللہ نے اس بیعت کو کیا کہا اور اس کے لیے کیا کہا. جب اللہ کے نبی نے بیعت لے لی اور عثمان واپس آئے، صلح نامہ لکھا گیا. تو صلح نامہ جب سہیل کے ساتھ لکھا گیا تو سہیل نے محمد مصطفیٰ سے کہا دیکھیے امیر المومنین کاتب صلح نامے، اس ڈیٹ کے، اس صلح نامے کے کاتب امیر المومنین ہے. تمام اہل سنت، اہل تشیع، ہماری کتابوں میں تو بھری ہیں چیزیں، لیکن یہ تمام اہل سنت کے منابع مادری یعنی اساسی ترین جو منابع ان کے اندر ہے کہ امیر المومنین کاتب. دیکھیں جتنے بافضیلت کام ہے کس کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں؟ جنگ علی کے ہاتھوں سر ہو رہی ہیں، صلح نامہ علی کے ہاتھوں لکھا جا رہا ہے، لیلۃ المبیت میں علی سو رہے ہیں، امانتوں کو علی لے کر کے آ رہے ہیں، رسول فواتم کی ذمہ داری علی کے ہاتھوں دے رہے ہیں. علی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ادھر عمل انجام نہ پائے ادھر آیت عرش نہ چھوڑے. توجہ فرمائیے گا، محمد مصطفیٰ کو علی نے لکھا محمد رسول اللہ، اور جیسے ہی یہاں پر رسول اللہ کا لفظ لکھا گیا سہیل نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لفظ رسول اللہ کو ہٹا دیجئے. پیغمبر نے کہا یا علی مٹا دو. کسی جگہ پر بھی علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں کروں گا، سوائے اس مقام کے. اور علی کا نا عین ایمان ہے. علی نے رسول اللہ کے سامنے اس ورقے کو، اس کرتاس و قلم کو، جوہر کو بڑھایا، کہا یا رسول اللہ علی سر تپاس تسلیم ہیں، لیکن مجھ سے یہ نہ کرائیے کہ آپ کے نام کے سامنے اگر رسول اللہ لکھا ہے تو علی اس کو کاٹ دے. یعنی اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کنار، کوئی لمحہ، حتیٰ تاریخ وجود کا کوئی صفحہ، کوئی قلم ایسا باقی نہ رہ جائے کہ جو روز محشر یہ کہے کہ علی نے مجھ سے، میرے ذریعے محمد کو رسول اللہ تو لکھا لیکن علی نے محمد رسول اللہ کو مٹا دیا. یا کوئی کاغذ عالم وجود، تاریخ وجود کا ایسا کوئی صفحہ کرتاس باقی نہ رہے کہ جو یہ کہہ دے کہ علی نے میرے سینے پہ محمد کو رسول اللہ لکھا لیکن اس پہ قلم تنسیق کھینچ دی. یعنی یہ علی کا نا، یہ علی کا سر تسلیم خم کرنا، یہ عین ایمان ہے کہ یا رسول اللہ علی آپ کے سامنے سر تاپا تسلیم ہے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے پیغمبر اسلام نے خود لیا محمد کے آگے رسول اللہ کو مٹا کے، اس کے بعد پورا ایک لکھا. عزیزان محترم، جب کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کی نبوت کا
انکار کیا, تکذیب کی, تردید کی, تو کیا کہا؟ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. توجہ فرمائیے گا, یعنی علی کی رسالت کے لیے کیسی گواہی ہے. مکے میں رسالت کی گواہی دی, ذوالعشیرہ میں رسالت کی گواہی دی, لیلۃ المبیت میں رسالت کی گواہی دی, جنگوں میں رسالت کی گواہی دی, صلح کے میدان میں رسالت کی گواہی دی. یعنی یہ ایسی رسالت کی گواہی ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ اسلام و انسانیت میں کوئی گواہی ایسی نہیں ملی کہ جس کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے. توجہ فرمائیے گا, میں نے پہلی مجلس میں جب ولایت کا ذکر کیا, تصرف کا ذکر کیا, تصرف بمعنی حیات و ممات کا ذکر کیا, تو وہاں پر ایک واقعہ پڑھا, وقال الذی من عندہ علم من الکتاب. اور جب یہ کہا کہ من عندہ علم من الکتاب, تو اس جگہ پر اس من عندہ علم من الکتاب کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس کے تصرف کو بھی پڑھا, اس کے تصرف کا بھی ذکر ہوا. تو کہاں کہ اب اس بات کو نہیں دہرانا کیونکہ وقت کم ہے, کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو کتاب کا, اس کی قدرت کا اندازہ دنیا نے یوں لگایا کہ ادھر سلیمان کی بات مکمل نہ ہوئی, ادھر پلک نہ جھپکی کہ تخت بلقیس جغرافیائی حدوں کو عبور کرتا ہوا فلسطین میں یمن سے آ گیا. اور آنے کا طریقہ یہ تھا, آنے کی رفتار یہ تھی کہ تخت صاحب تخت کے ساتھ آ گیا. نہ تخت جس کے لیے آیا اس کو پتا چلا, اور جو تخت پر سوار تھا اس کو بھی پتا نہیں چلا. تو یہ وہ ہے, یہ اس کی قدرت ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے عندہ من الکتاب, کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اور جس نے رسول کی ہمیشہ گواہی دی, اس کے لیے کہہ رہا ہے ومن عندہ علم الکتاب. توجہ فرمائیے گا. اب یہاں سے امیر المومنین کے تھوڑے سے تصرف دیکھ لیجئے. یہودی کی دکان پر کھڑے ہیں, ولی وہی ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے ایمان لانے والا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب تاریخ اسلام و انسانیت نے اس کے ایک مصداق کے علاوہ کوئی دوسری مصداق نہیں ملتی ہے. اب میں وہیں سے بات کو جوڑ رہا ہوں, اور یہ وہ گواہی رسول کی رسالت کی, اور ایسی محکم گواہی کہ جو حالت جنگ میں بھی قائم رہی, صلح کے میدان میں بھی قائم رہی, ہر مقام پر قائم و دائم رہی. توجہ فرمائیے گا. علی کہاں کھڑے ہیں؟ یہودی کے دکان پر, چاہتے ہیں کہ چیزوں کو گروی رکھ دیں. آنے والے نے کہا کہ یا علی آپ تو محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں. تصرف کو دیکھیے. آج اس 5ویں مجلس میں وہ نقطہ پھر آ گیا. اسی دن کے لیے میں نے روکا تھا وہاں پر بات. جناب سلیمان کی قدرت کی طرف اشارہ ہوا تھا, لیکن امیر المومنین کی قدرت کی طرف اشارہ نہیں کیا. وہ اس لیے کہ کون ایسا ہے گواہی دینے والا کہ جس کی گواہی ایسی ہے کہ جس کا شمار اللہ کی گواہی کے عدل میں ہو رہا ہے, برابر میں ہو رہا ہے. اور جب اس کے پاس قرآن کا علم ہے, متصف ہے قرآن کے علم سے, تو اس کی قدرت کو دیکھیے. اس نے امیر المومنین پہ طنز کیا کہ اے امیر المومنین, یا علی. وہ یہودی تھا, اس کے لیے امیر المومنین کہا اے علی آپ محمد کے بھائی ہیں, محمد خود کو مستجاب الدعویٰ کہتے ہیں, آپ اتنی تنگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ رہن رکھنے کی اور گروی رکھنے کی نوبت آ گئی. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بھائی محمد سے کہیے کہ کوئی دعا کر دیں اور آپ کے حالات بہتر ہو جائیں. امیر المومنین نے کہا کہ دیکھ, اگر ہم چاہ جائیں, اگر ہم ارادہ کر لیں, اگر ہم حکم دے دیں, تو تیرے دکان کی دیواریں طلائی ہو جائیں. امیر المومنین نے اس کی دکان کی دیواروں کو حکم نہیں دیا, صرف اس کی بات کا جواب دیا. اچانک اس نے کچھ تجلی محسوس کی, کچھ روشنی محسوس کی, کچھ عجیب سا محسوس کیا. اب جو پلٹ کر دیکھتا ہے تو ساری دیوار جو ہے زمین سے لے کے اوپر تک, دم بام تک جو ہے وہ طلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ گھبرا گیا, یا علی یہ کیسا تصرف ہے؟ کہا دیکھ ہمارا اختیار اور تصرف یہ ہے, ہم
معاشرے کی اس سطح پر زندگی جینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم کو ہر انسان درک کر لے. یعنی ہم اپنی قوتوں کو اپنے ذاتیات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ علی کی کس کی گواہی؟ قدرت کی گواہی. اچھا صدیق کون ہے کہ ادھر کہاں نہیں؟ ایک فاروق اعظم کہ جو حق اور باطل میں فیصلہ نہ کر سکے، فرق نہ کر سکے. ٹھیک. ایک وہ فاروق اعظم کہ جس کے لیے حق اور باطل بالکل واضح ہے کہ اگر میرا نبی جنگ کرے تو حق جنگ، اگر میرا نبی جنگ کرے تو جنگ دین، اگر میرا نبی صلح کرے تو صلح دین. ایک یہ فاروق اعظم اور ایک یہ صدیق اکبر کہ جو کہہ دے وہ پورا ہو جائے. اور ایک قرآن نے صدیق کہا کہ جس کا نام کہا یوسف صدیق. توجہ کریے گا، اس ایک گوشے سے چند واقعات کو میں یہیں پر نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ آئندہ کی گفتگو کے لیے ذہنی طور سے انشاءاللہ آمادہ ہو جائیں. قرآن کہتا ہے یوسف صدیق. اچھا یوسف صدیق کون ہے؟ یوسف صدیق وہ ہے کہ جو دو خواب کی تعبیر کر دے. ایک نے خواب دیکھا، دوسرے نے بھی خواب دیکھا. ایک کے لیے کہا، کیا کہا؟ کہ تم اپنے سابقہ منصب پر فائز ہوگے. دوسرے کے لیے کہا کہ تم جو ہو دار پر چڑھائے جاؤ گے، مصلوب کیے جاؤ گے. اب جیسے ہی جناب یوسف نے کہا، توجہ کریے گا، اب جیسے ہی جناب یوسف نے کہا کہ تم دار پر مصلوب کیے جاؤ گے، فوراً بدل گیا. کہنے لگا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو یوں ہی بول رہا تھا، اس نے کچھ بولا تو میں نے بھی کچھ بول دیا. جناب یوسف نے کیا کہا کہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، قضی الامر، امر کی قضاوت ہو گئی ہے. یعنی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات قلم تقدیر بن چکی ہے. تو یوسف اسے کہتے ہیں، یوسف صدیق اسے کہتے ہیں. صدیق اکبر کون؟ کہ جس کی قدرت یہ، اس کی صداقت یہ کہ اگر کچھ کہہ دے، کہے نہیں بلکہ اس کو گفتگو میں لے آئے اور اس کا ارادہ بھی نہ کرے تو وہ چیز ترتیب اثر پا جاتی ہے. اور دوسری طرف یوسف صدیق وہ کہ جو اگر خواب کی تعبیر سن کر کہہ دے تو وہ چیز قلم تقدیر ہو جاتی ہے. وقضی الامر. اب تاریخ نے ایک ایسی صدیقہ کو بھی دیکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ جس کے پاس مدینے میں بچے کھیلتے ہوئے آئے، کہا اماں کل عید ہے اور ہمارے پاس لباس نہیں ہے. تو آنے والے بچوں سے اس کی صدیقہ ماں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ لباس درزی لے کر کے آئے گا. تو اگر یہ کہہ دیا تو اب رضوان جنت کو خیاط الحسنین بننا پڑ جائے گا. یعنی یہ صدیقہ ہے. اب یہاں پر یہ گوشہ کہنا کہ کیسے لباس آ سکتا ہے، تو کیا مریم کے لیے کھانا نہیں آیا؟ مریم صاحب عصمت بی بی کا نام ہے. مریم اس کا نام ہے جو عصمت کی دھنی بی بی ہے، صاحب عصمت بی بی ہے. اور یہ جو ہے وہ عصمت صاحب عصمت نہیں ہے بلکہ صدیقہ کبریٰ بھی ہے، عصمت عظمیٰ بھی ہے. توجہ کریے گا، عصمت عظمیٰ بھی ہے. اس کے گھر پر توجہ کریے گا، اس کے گھر پر کھانے کا آنا، لباس کا آنا کمال نہیں ہے. کھانا تو مریم کے لیے بھی آیا، کھانا رسول کے لیے بھی آیا، علی نے بھی بیٹھ کر کھایا. کئی بار ایسا آیا کہ صرف رسول نے کھایا، کبھی کبھی رسول کو بلوا کر کے کھلایا گیا. تو کھانے کا آنا یا بہشتی کھانے کو کھلانا اس خاندان کے لیے کمال نہیں ہے. ان کی صداقت کا عالم تو یہ ہے اور ان کا اختیار و تصرف تو یہ ہے کہ یہاں صرف کھانا آتا نہیں ہے بلکہ یہاں فرشتہ سائل بن کر آتا ہے، یہاں سے کھانا چاہتا بھی ہے. یعنی یہ وہ صاحبان عصمت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے یہاں صرف آتا نہیں ہے. اب اسی مقام پر جو میں نے کل کہا تھا
کہ عزیزان محترم جناب فاطمہ کا یہ ہے تصرف. اب جناب فاطمہ کا علم دیکھیے, اب جناب فاطمہ کا علم دیکھیے. حدیث قصہ کا ناقل کون ہے؟ جبریل؟ نہیں. رسول اسلام؟ نہیں. ایک ناقلہ بیوی, ایک بیوی ہے جو ناقلہ ہے, اور وہ ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات. ٹھیک, کیا ہے حدیث قصہ کے جملات؟ یا ملائکتی و سکان السماواتی انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضی ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمس الذین هم تحت الکسا یا رب من تحت الکسا. اس کے بعد پروردگار نے کہا ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. توجہ کریے گا اور اس گوشے کی قدر کریے گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, اپنے برادران سے, اساتذہ کی اجازت کے ساتھ, کہ یہ حدیث قصہ دیکھیے وہ جناب فاطمہ کا عالم پہ تصرف و قدرت ہے. اب یہ جناب فاطمہ کی علم کی مثال ہے. جناب فاطمہ کس کی زوجہ ہیں؟ من عندہ علم الکتاب, کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو کفو تصرف میں تو ہے, لیکن علم کا عالم کیا ہے اس کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ جناب فاطمہ نے حدیث قصہ کو نقل کیا. اس حدیث کی ناقلہ بی بی ہیں. اس حدیث سے بہت سے نکات پڑے جاتے ہیں کہ مرکز پرکار جناب فاطمہ ہیں, اور جو ہیں جناب جابر کی بھی عظمت ہے کہ جناب جابر اتنے اس خانوادے سے, یعنی خطبہ بہت سے نکات پڑھتے ہیں الحمدللہ. اس ایک نقطے کو بھی غور سے سنیے گا, اور اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ جناب فاطمہ نے حدیث قصہ کو نقل کیا. سوال کہ جو یہ جتنا بھی کنورسیشن ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو آسمان کا شامیانہ, زمین کا فرش, ہوا اور یہ ساری چیزیں, بحر زخار اور اس پہ چلتی ہوئی کشتیاں, یہ کچھ نہ ہوتی, اور ان کے لیے میں نے خلق کیا. توجہ کریے گا, ان کے لیے میں نے خلق کیا. سوال یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے, اور کہاں ہو رہی ہے, اور کہاں ہونے کے ساتھ کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ توجہ کریے گا, کہاں ہو رہی ہے گفتگو, کس جگہ ہو رہی ہے؟ عرش پر ہو رہی ہے. کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ خدا اور ملک کے درمیان ہو رہی ہے. توجہ کریے گا, گفتگو عرش پر ہو رہی ہے, خدا اور ملک کے درمیان ہو رہی ہے. خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ فرش سے آ رہی ہے. گفتگو ہو رہی ہے عرش پر, اور جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے خدا اور ملائکہ الہی. خبر دینے والی ذات ہے فرش پر, یعنی ادھر عرش پر گفتگو ہو رہی ہے, ادھر فرش سے خبر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے علم کو سمجھنا ہے. اس کی زوجہ جو ومن عندہ علم الکتاب ہے, اگر اس کی کفو ہے اور اس عالمہ علم لدنی کے علم کو سمجھنا ہے, تو یہ دیکھو کہ فاطمہ اس عالمہ علم لدنی کا نام ہے جو رہتی فرش پر ہے, خبر عرش کی رکھتی ہے. جو رہتی فرش پر ہے, خبر عرش کی رکھتی ہے کہ کب خدا نے کس سے کیا کہا, کب خدا سے فرشتوں نے کیا کہا. یہ ہے فاطمہ کے علم کی جلالت, یہ ہے فاطمہ کا علم اور اس کا تصرف. تو یہ وہی ومن عندہ علم الکتاب ہے, یہ وہی ذات ہے کہ جس کی گواہی کے لیے اللہ کے نبی سے خدا نے کہا کہ کہہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, کہ وہ اللہ کافی ہے رسالت کے لیے, کی گواہی کے لیے. اور کون کافی ہے؟ وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اور اس کی رسالت کی گواہی یہ دینے والا ایسا ہے کہ جو جہاں پوری دنیا شک کرے گی رسالت پر, وہاں یہ یقین کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور اس کا کھڑا رہنا رسول کے لیے ہے اسٹرینتھ, اس کا کھڑا رہنا رسول کے لیے ہے قوت, اس کا کھڑا رہنا رسول کے لیے ارادوں کے لیے ہے خمیر. توجہ کریے گا, صلح ہو گئی, پیغمبر چلے. اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کو تھوڑا اور آگے لے چلوں. پیغمبر چلے, ادھر مکہ اور مدینے کے بیچ میں آیات کا نزول ہوا.
آیات کا کیا نزول ہوا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ فتح کی چند آیات کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ایک اس قرآن کی آیت نے ایک ضابطہ یہاں پر دیا جس کو ابھی میں ذکر کروں گا. وَمَغَانِمًا كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. دو یہاں پر بھی دوسرا ہنٹ قرآن نے دیا, یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے. اس کے بعد ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اب یہاں پر بھی قرآن نے ایک نقطہ دیا. تیسرا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتیکم اللہ اجرا حسنا وإن تولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیم. آیت نے یہاں 4 آیتیں اور ان 4 آیتوں میں 4 باتیں, اور یہ 4 باتیں ایک روڈ میپ تیار کر رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب نبی نے عثمان کی واپسی پر دیر ہونے پر بیعت لی, جس کو قرآن بیعت رضوان سے تعبیر کر رہا ہے, تو نبی نے لوگوں کے بے چینی اور بوکھلاہٹ کا اندازہ کر لیا. اب اس کے بعد بیعت لے لی. تو جب یہ بیعت لی اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ کل گزر گیا کل کی گفتگو میں. تو جیسے ہی دیکھیں قرآن نے اس وقت اسٹینڈ نہیں لیا کہ جب نبی پر لوگ اپنی زبان کھول رہے ہیں. قرآن دیکھ رہا ہے, دیکھیں ایمان کس کا کتنا کس لیول پر ہے. سب بول کے چلے گئے, کسی نے نبی کا ساتھ دیا, کسی نے نہیں دیا, کسی نے نبی کی بات مانی, کسی کی نہیں مانی. 3-4 قسم کے صرف صلح حدیبیہ کے کل نمونے پیش کیے کہ کیسے کیسے نافرمانیاں کی گئیں نبی پیغمبر اسلام کی. اس کے بعد جب نبی چلے تو نبی کے چلتے ہی آیت کا نزول ہوا. آیت کے نزول نے یہ بتا دیا, اے حبیب آپ نے جو صلح کی ہے اور آپ نے جو بیعت لی ہے یہ دونوں صحیح ڈیسیزن تھے آپ کے. کیا ہوا؟ اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے عمل کی تائید میں قرآن کی آیت آتی ہے. بیعت لے لی, آیت آ گئی. صلح کر لی, آیت آ گئی. رکوع میں زکوٰۃ دے دی, آیت آ گئی. رات شب ہجرت سو گئے, آیت آ گئی. اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے اوپر آ کر اعتراض کرتا ہے تو اس کی سرزنش میں آیت آتی ہے. یعنی آیت کا آ کر کے نبی کے اسٹینڈ کو بجا قرار دینا, اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کے اوپر چلا رہے تھے وہ غلط, انہوں نے غلط نبی پر اعتراض کیا. اول تو ان کو اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا, نبی کی بات پر اپنی بات تھوپنے کا حق نہیں تھا. دوسری آیت نے کہا کہ اسی آیت کے اندر کہ اللہ نزدیک ایک بہترین فتح دے گا اور اس فتح کے اندر مال غنیمت بڑی وافر مقدار پہ ہاتھ آنے والا ہے, مغانمن کثیرہ. اس کے بعد اسی آیت کے بعد کیا, اسی آیت کے اندر ایک بات یہ کہی کہ ہم نے, یہ مین ضابطہ ہے آج کی مجلس کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ ہم نے انزل السکینہ, کہ مومنین کے دلوں میں جو بے چینی تھی مسلمانوں کی, ہم نے ان کے سینے پہ سکون کو نازل کیا. یعنی ادھر پیغمبر کی بیعت نہیں ہوئی کہ ادھر مومنین کے قلوب پر سکون نازل ہو گیا. اب تاریخ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی بیعت کے بعد بھی کون بے چین رہا اور کس کے دل پر سکون و وقار کی کیفیت نازل ہو گئی. توجہ کریے گا. اس کے بعد قرآن نے پھر کہا کہ تم نے نبی کی بیعت کی ہے, گویا میری بیعت کی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیعت گویا میری بیعت, اگر نبی کی بیعت توڑی تو گویا خدا کی بیعت توڑی. اب اس کے بعد ایک اور آیت, اس کے اندر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ انتم العراب, کہ تم عراب ہو, اور عراب میں سے وہ
کہ جو سابقہ جنگوں میں گئے اور پیچھے پلٹ کر بھاگ گئے، اگر اس بار تم ڈٹ کے مقابلہ کر لے گئے، کیونکہ اب ایک ایسی قوم سے مقابلہ ہونے والا ہے کہ جو لجوج بھی ہے اور اس کی یہ صفتیں ہیں، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اگر اپنے سابقہ کردار کو اگر صحیح کرنا چاہتے ہو تو اب جو معرکہ پیش آ رہا ہے اس میں ڈٹے رہو اور بھاگو نہیں۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اس بار بھی اگر بھاگ کر نبی کو پشت دکھائی، پیٹھ دکھائی، نبی کی جانب پشت کیا، تو یقین جانو عذاباً علیمہ۔ ٹھیک، ہر آیت نے ایک ضابطہ دیا۔ پہلی آیت نے بات کی انزل السکینہ والوقار کہ سکون نازل ہوا، دوسری آیت نے بات کی کہ اب جو ہے اللہ کی بیعت کی ہے تو اللہ کی بیعت توڑنا نہیں، تیسری آیت نے، چوتھی آیت نے بات کی کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پیٹھ نہیں دکھانا ہے بلکہ ڈٹے رہنا ہے، اور آیات نے ایک گارنٹی لے لی کہ فتحاً قریبا و مغانماً کثیرا، کہ فتح ملے گی۔ توجہ کریے گا، یہ تمام آیات اب نبی مکے کو مینج کر کے آ گئے۔ نبی تو گئے تھے نا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ نبی مکے کو مینج کر کے آ گئے۔ اب جب پیمبر پلٹے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد پیمبر نے کہا سب تیار ہو جاؤ، اب ہم خیبر کی طرف چل رہے ہیں۔ توجہ کریے گا، اب ہم خیبر کی طرف چل رہے ہیں۔ تاریخ حلبی، مغازی، مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ہشام اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی بنیادی منابعوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب رسول مدینے سے خیبر کی طرف حرکت کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا لا تخرجوا معی الا راغبین فی الجہاد، کہ میرے ساتھ کوئی وہ حرکت نہ کرے مگر وہ آئے کہ جو جہاد میں رغبت کرتا ہے، جہاد میں رغبت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بہت سے ایسے مدینے میں بیٹھے تھے جو حدیبیہ نہیں آئے، بہت سے حدیبیہ میں ایسے بیٹھے تھے جو نبی کے ایک ایک بات پر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے تھے، اور ان کو آیات کے ذریعے یہ خبر مل گئی ہے کہ فتحاً قریبا و مغانماً کثیرا۔ تو نبی نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ اب کوئی ایسا نہ آئے کہ جو جہاد میں رغبت نہ رکھتا ہو۔ بہرحال پورے جاؤ حشم اور لشکر کے ساتھ پیغمبر اسلام کہاں آ گئے؟ خیبر آ گئے۔ کئی راتیں خیبر میں گزری۔ اب جب کئی راتیں خیبر میں گزری تو اب یہاں سے میں تاریخ کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اساتذ کی اجازت سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، المغازی، سیرہ حلبی اور اس کے علاوہ دیگر تمام معتبر اور قرون اولیہ میں لکھے جانے والے وہ تاریخی منابع کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اسلام نے سب سے پہلے ابو بکر کو جھنڈا دیا، مسلمانوں کے محبوب خلیفہ مقبولہ جناب ابو بکر کو جھنڈا دیا کہ جائیے میدان سر کر کے آئیے۔ ابو بکر گئے، گھوم کے واپس آ گئے، میدان سر نہیں ہوا۔ پھر عمر کو جھنڈا دیا، عمر گئے، واپس آ گئے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ فتح قریب ہے اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ فتح ملنی ہے تو مذائقہ کس بات کا ہے؟ دو صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ کہ فتح ملنی ہے اسلام کو، کیونکہ اس قرآن نے تعبیر کر دی اس جنگ کو فتح سے۔ صرف ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیے گا، شہید ہو جائیے گا۔ اگر آپ شہید ہو گئے تب بھی خدا کی راہ میں پیارے ہوئے، اور اگر ٹکے رہے تو قرآن کہہ چکا ہے فتحاً قریبا۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو جائے اور جا کر کے خندق کو عبور کر سکے، کیونکہ جس طرح مدینے نے احزاب میں خندق کھودی، بے عین ہی وہی کام خیبر نے کر لیا۔ توجہ کریے گا، اور اس کے لیے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں۔ اب یہیں کے اوپر ایک اہل سنت کا حد درجہ عناد رکھنے والا مصنف الصواعق المحرقہ میں لکھتا ہے کہ خلیفہ اول کی شجاعت یہ تھی کہ وہ ہر جنگ میں بڑھ بڑھ کے تلوار چلا رہے تھے،
لیکن نام کہیں نہیں آیا ہے. خیبر امیر المومنین نے فتح کیا آپ کے منابوں میں, خندق امیر المومنین کے ہاتھوں سر ہوا, احد بدر سارے امیر المومنین کے, حنین کے ابھی میں ذکر کروں گا کہ حنین کا ماجرا کیا ہے, کہ بڑھ بڑھ کے. اور اس معاند نے یہ لکھا کہ علی اس لیے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے کہ علی کو تو پیغمبر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے علی آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور آپ کی جو شہادت مسجد میں ہوگی, تو علی اس وجہ سے میدان میں ڈرتے نہیں تھے. تو سوال یہ ہے کہ اگر علی کو یہ پتا ہے کہ شہید نہیں ہونا ہے تو پھر تو علی کو پیچھے رہنا چاہیے تھا. اگر علی کے چاروں ہاتھ پاؤں کٹ جاتے تو علی باقی کی زندگی کیسے گزارتے؟ جنگ میں تو ساری چیزیں عالم امکانات میں تو سب کچھ ممکن ہے نا. اس کا جواب ہے یہ کہ جس کے لیے نور اللہ شوستری نے علیہ الرحمہ نے بہت بہترین جواب لکھا ہے الصواعق المحرقہ کا. عزیزان محترم, سوال یہ کہ اگر علی کو رسول اللہ نے یہ فورکاسٹ کر دی تو علی کو نہیں جانا چاہیے. اگر چاروں ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے تو معلوم ہے کہ شہید نہیں ہونا ہے, خطرہ یہ ہے کہ چاروں ہاتھ پاؤں پیر کٹ سکتے ہیں, تو علی کو نہیں جانا چاہیے. اچھا اگر ان کے بارے میں اگر رسول نے کچھ نہیں کہا تھا تو کم سے کم ان کے اندر جذبہ شہادت تو ہونا چاہیے تھا, کم سے کم شہید ہو جاتے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے. شہداء کے مدارج بالا ہیں, بلند ہیں, لیکن کوئی نہیں گیا, سب واپس آئے. اس کے بعد پیغمبر نے کہا, کیا کہا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّائِحَ غَدًا رَجُلًا, اور یہ تمام چیزیں سیر حلبی اور تمام اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہیں. دیکھیے کیا عبارت کیا کہتی ہے, لَأُوتِيَنَّ رَائِحَ غَدًا رَجُلًا. اس کے بعد کہتے ہیں یحب اللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یعنی کل میں علم اس کو دوں گا, نبی نے کہا, کہ جو مرد ہوگا. پہلی صفت کہ اس کے اندر مردانگی ہوگی, یعنی مرد ہوگا, مرد میدان ہوگا. یحب اللہ ورسولہ, اور اس کے رسول اور اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتا ہوگا. توجہ کریے گا, اللہ کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ کا رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا. یہ کہاں پہ آ رہی ہے؟ اس کے بعد لیسا بفرارن, کہ وہ جو کل جس کو جھنڈا دیا جائے گا وہ فرار نہیں ہوگا. اچھا اب ان تمام باتوں کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ رسول کی ایک بات ہے, اس میں 2-3 طرح کے مفہوم ہیں. مفہوم مخالف اس کا کیا ہے کہ اب تک جو گئے وہ فرار تھے, اب تک جو گئے وہ فرار تھے. دوسرا اہم ترین آیات کے تناظر میں نقطہ, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ انزل السکینہ, کہ ہم نے سکینہ کو نازل کر دیا. یعنی جو گیا اور واپس آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے سینے پہ سکون الہی نازل نہیں ہوا. ٹھیک, اور وہ اللہ کے اس وعدے پہ فتحن قریب پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے اور فرار بھی ہے. اور آیت کہہ چکی ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَذَابًا عَلِيمًا, کہ اگر تم واپس پیٹھ دکھا کر کے آئے تو عذاب علیم ہے. دیکھیے آیت جمع ہو رہی ہے, اب 2 حصوں میں بٹ رہی ہے. ایک طرف ایمان کی ذات ہے, ایک طرف مومن ہے, اور ایک طرف نفاق کی ذات ہے, ایک طرف منافق ہے. ایک طرف وہ ہے کہ جس کے سینے پہ سکون نازل نہیں ہوا, وہ ہے کہ جس کے سینے پر جو ہے وقار نازل نہیں ہوا, جو فتح قریب کے وعدے پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے. آیت نے پہلے ہی وارن کر دیا ان تولیتم عذابا علیما, کہ پہلے بھی تم بھاگ چکے ہو, اس بار مت بھاگنا. پھر بھاگ کے آ گئے. اور اس کے بعد رسول اسلام نے کیا کہا؟ لا تخرجوا معی الا راغبین فی الجہاد, کہ مدینے سے کوئی نہ نکلے سوائے ان کے کہ جو جہاد میں رغبت رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میدان سر نہ کر سکے, میدان میں ٹکے نہ رہ سکے, اور بار بار واپس بھاگ کر کے آ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاد کے لیے راغب نہیں ہیں. اور رسول نے پہلے ہی الرٹ کر دیا کہ راغبین فی الجہاد آئیں گے. اور اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ نے بڑی کمال کی بات لکھ دی, اور وہ یہ ہے کہ جب عمر رسالہ لے کر کے گئے, مصنف ابن ابی شیبہ کی بات ہے یہ ہمارے منابع کی بات نہیں, ہم میں تو بہت کچھ الحمدللہ لکھا ہوا ہے, اساتذہ کی اجازت سے بہت سنبھل کے ایک بات میں کر رہا ہوں. کہ مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ جب عمر رسالہ لے کر کے گئے, اہل سنت کے منابع میں آئیں یہی باتیں, اور جب واپس آئے
تو لشکر کہتا تھا کہ سردار بزدل، سردار کہتا تھا کہ لشکر بزدل. تاریخ کے کوئی ایک صفحہ دکھا دو کہ جہاں پر علی کو کبھی لشکر نے کہا ہو کہ علی بھاگے، اور کبھی علی نے لشکر کے اوپر اعتماد کر کے کوئی جنگ لڑی ہو. تو امیر المومنین کو علم دیا، امیر المومنین گئے، ساتھ میں صحابہ بھی گئے. صحابہ خندق کے اس طرف رہ گئے، علی خندق عبور کر گئے. اب اس کے بعد سے حرس یا حارث باہر نکلا، امیر المومنین سے جنگ کی، تہہ تیغ ہوا. یہ کون ہے؟ بہت بڑا پہلوان ہے، مرحب کا بھائی ہے. اسی کی بیٹی نے رسول کو جو ہے مسموم کر کے بکری کا گوشت کھلایا یا دیا. رسول نے کھایا کہ نہیں کھایا وہ ایک الگ بات ہے، تاریخ کے اندر اس میں اختلاف ہے. اس کے بعد مرحب نکلا. اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں بڑی سنی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسی بات کروں گا کہ جو شاید میرے برادران نے نہ سنی ہو. اساتذ ہر چیز پہ تسلط رکھتے ہیں الحمدللہ، وہ اس بات سے استثناء ہے کہ جب مرحب نکلا تو مرحب نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا. علی نے بھی کہا سمتنی امی و حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. توجہ کریے گا کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جنگ ہوئی، مرحب کے پہلے حملے پر امیر المومنین کی ڈھال گر گئی. اب جو ڈھال گری، تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے قلعہ قابوس کا وہ دروازہ کہ جس کے لیے ہے کہ 40 لوگ مل کر جس کو جنبش دیتے ہوں، اس کو اکھاڑ کر اپنے لیے ڈھال بنا لیا. یہ وہ ہے کہ جو عمرو ابن عبدود کا قاتل ہے. عمرو ابن عبدود نے اپنی ڈھال کس کو بنائی تھی؟ اونٹنی کے بچے کو یلیل کے میدان میں بنائے. جب یلیل کے میدان میں عمرو ابن عبدود نے اونٹنی کے بچے سے دفاع کیا تو اس کا نام ہی فارس یلیل پڑ گیا. تو جب ایک وہ چھوٹی سے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لے اور اس کا یہ اٹھانا شجاعت کا نماد بن جائے، تو علی نے قلعہ قابوس کا وہ دروازہ اکھاڑا کہ جس کو اکھاڑنے کے بعد ڈھال بنائی، اور ڈھال بنانے کے بعد اس کو زجر بنا دیا، مابر بنا دیا، پل بنا دیا کہ جو مسلمان ابھی خندق کے اس پار رہ گئے تھے اب وہ اس پر چڑھ کر ادھر آ جائیں اور قلعہ قابوس میں وارد ہو جائیں. توجہ کریے گا، جنگ فتح ہو گئی امیر المومنین کے ہاتھوں، اور اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی. اب یہاں پر میں چند روایات کے جملے کہ پیمبر نے کیا کہا تھا. پیمبر نے یہی تو کہا ہوگا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں ٹکنے کے لیے، میدان جنگ میں کل کیا بات ہوئی تھی کہ میدان میں وہ ٹکا جس کا ایمان محکم تھا. آج اللہ کے نبی کے قول کے تناظر میں کیا نتیجہ نکلا کہ میدان میں وہ ٹک سکتا ہے کہ جس کی جتنی دوستی گہری ہوگی اس کا میدان میں ثبات گہرا ہوگا. جو جتنا اللہ کو دوست رکھتا ہوگا وہ اتنا زیادہ راسخ ایمان کے ساتھ میدان میں ٹکا رہے گا، اور جس کے دل میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کی دوستی کم ہوگی اس کے قدم اتنے جلدی اکھڑیں گے. تو بہرحال اس کے بعد سے مال غنیمت بٹا. لیکن یہ وہ ہیں ان تولیتم جو بھاگے، ان کی خیبر میں یہ حال ہے. روایات کے جملے ہیں. ابھی میں نے شروع میں اساتذ کے محضر میں ابن ابی الحدید معتزلی کی ایک بات کری بڑی، اس میں یہ کہ ساری تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے مفضول کو افضل پر مقدم کر دیا، اور اس کے بعد اس بیتکے اور سزاور کام کا سارا ذمہ لمصلحت ہی، اپنی مصلحت کی بنیاد پر، اس کی مصلحت اللہ کی مصلحت. تو یعنی اپنے امور کی کہاں نسبت دی گئی؟ اللہ کی جانب. جنگ حنین ایک خاتون، کل میرے ایک استاد نے بہت اچھی بات کہی کہ نقطہ تو بہت پیارا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا مقایسہ امام علی سے نہ کر کے اس زخم پوچھنے والی عورت سے کیا جائے کہ یہ جو خلیفہ بنے ہوئے یہ اس خاتون، اس بوڑھی خاتون کے ایمان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بڑی پیاری بات کہی.
کہ نقطہ بہت اچھا ہے، تدبیر بہت اچھی ہے، لیکن میں تو امیر المومنین کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہوں. اب دیکھیے، آپ کی بات کو پورا کرتے ہوئے ایک اور بات سنانے کی کوشش کروں کہ امارہ حنین کے میدان میں ایک خاتون کہ جو نبی کے اونٹ کے پاس کھڑی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک احوان کے قبیلے کا ایک انسان جو سیاہ تھا وہ اونٹ پر دوڑ رہا تھا، اور جس کے پیچھے دوڑے کچل کے آگے بڑھ جائے، اور مسلمانوں کا لشکر حنین کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. ابن ابی الحدید معتزلی کی بات کو کہ اللہ کی مصلحت ہے افضل پر مفضول کو ترجیح دینا، یہ مصلحت کا پیراہا اڑایا. اس بات کو یاد رکھیے گا. اب اس طرف لے کر کے آئیے، حنین میں جب امارہ جو رسول کا دفاع ایک خاتون ہو کر کے کر رہی ہے، رسول کے ناقے کو پکڑ رہی ہے، اس کے پاس سے عمر کا گزر ہوا. امارہ اور سلیم یہ دو خواتین ہیں کہ جو جنگ کے میدان میں ایک تلوار لے کر کھڑی ہے، خنجر لے کر کے کھڑی ہے. امارہ کہتی ہے کہ جب میں نے عمر کو آتے دیکھا، بھاگتے دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ یہ لشکر کیوں بھاگ رہا ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں، تو عمر نے امارہ کو جواب دیا کہ اللہ کی مصلحت ہی یہی ہے کہ بھاگا جائے. توجہ کریے گا کہ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ بھاگا جائے. یعنی یہ وہ میدان کے شجاع ترین افراد ہیں کہ جن کو لوگ شجاعت کا پیراہا اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہر میدان سے بھاگے. اور قرآن نے ان کے لیے کہا ان کا میدان سے بھاگنا اس کا مطلب عذاب علیم ان کے پیچھے، ان کا میدان سے بھاگنا یعنی انزل السکینہ والوقار ان کے لیے نہیں، ان کا میدان سے بھاگنا یعنی یہ راغبین فی الجہاد یہ نہیں، ان کا میدان سے بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے. اور پھر منافقین کی ایک کیفیت کو دیکھیے، اور یہ اس مجلس کی آخری بات ہو شاید، اور وہ یہ کہ جس وقت رسول نے مال غنیمت بانٹا، کل رسول کے پاس آ کر کے لوگوں نے احتجاج کیا، رسول کے فیصلوں پہ شک کیا. جناب ام سلمہ سے رسول نے کہا کہ دیکھتی ہو کہ میں ان کو کہتا ہوں لیکن یہ میرے حکم کو نہیں مانتے. اس کے بعد جناب ام سلمہ نے پلٹ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بات کو پہنچا دیجئے، عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. کیا کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے تھے. یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس. ٹھیک، جب نبی نے کیا بانٹا، مال غنیمت بانٹا، تو ساری تفصیلوں کو ترک کرتے ہوئے تو جویر بن مطعم عثمان کے ساتھ آئے، عثمان بن عفان کے ساتھ، اور آنے کے بعد رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، توجہ کریے گا وہاں پر اعتراض کس نے کیا، تاریخ دیکھ رہی ہے، یہاں پر جویر بن مطعم اور عثمان بن عفان آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے خاندان عبد المطلب کو تو خمس دے دیا، خمس میں حصہ دیا، زیادہ دیا، اور ہم کو کم دیا، ہم کو بھی ان کے برابر دیجئے. تو رسول نے جویر بن مطعم اور عثمان کو یعنی مسلمانوں کے نزدیک مقبولہ خلیفہ سوم کو جواب یہ دیا. اور کہاں ہو رہی ہے بات، اب اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ بنی ہاشم کو اور خاندان عبد المطلب کو غنائم کی تقسیم اور خمس میں حصے داری کو اتنا شوشہ بنایا گیا کہ تمام انصار رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور رسول نے انصار کے سردار کو بلا کر اس معاملے کو کنٹرول کیا، حتیٰ نبی رو پڑے، اور رونے کے بعد نبی نے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. نبی نے کہا کہ کیا میں اللہ کا فرستادہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہوں، کیا میں عادل نہیں ہوں، کیا میں عدالت نہیں کرتا ہوں. جب بات اس حد تک پہنچ گئی کہ نبی کی آنکھ سے آنسو بہ گئے، تب جا کے ماحول ٹھنڈا ہوا. کس بات پر؟ کہ نبی نے مال میں غنیمت میں تقسیم. کیوں؟ کیونکہ نبی نے خمس میں اہل بیت کو اور خاندان عبد المطلب کو شریک کر لیا. تو یہاں پر ایک حسان بن ثابت کے لیے تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے بعض منابع میں یہ آیا ہے کہ حسان بن ثابت نے جو ہے پیغمبر کے خلاف بھی کچھ کہہ دیا، اور یہی نہیں بلکہ جو کچھ عبد المطلب کے خاندان کو رسول نے دیا، سنیوں کے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور جو ان کی آیات الاحکام، جیسے ہمارے یہاں کتابیں ویسے آیات احکام القرآن، آیات الاحکام جساس نامی ایک مصنف کی کتاب ہے
جو تمام ان آیات کا اس کی تشریح کا مجموعہ ہے کہ جو آیات احکام سے مربوط ہے، اس میں ابن عباس سے مروی ہے یہ بات سات مغازی الواقدی کے، کہ ابن عباس نے یہ کہا کہ جو کچھ رسول نے ہمیں دیا تھا عمر نے وہ سب ہم سے چھین لیا. جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی وہ لے لیا، جعفر طیار کا وہ حق لے لیا، یعنی سب کا سب لے لیا. اور ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے خمس کے بارے میں سوال ہوا کہ خمس کو ترک کر دیا گیا، تو ابن عباس نے جساس نے اس بات کو نقل کیا کہ تم خمس کے ترک ہونے کی بات کرتے ہو، ہمیں صرف خمس سے محروم نہیں کیا گیا جس کو نبی نے ہمارے لیے قرار دیا، بلکہ ہم سے تو وہ بھی لے لیا گیا جو نبی نے ہم کو خیبر میں بخشا تھا. یعنی جو نبی کہے اس کی بات پر اپنی بات کی فوقیت، جو نبی حکم دے اس حکم کو کمرنگ کرنا، جو نبی تقسیم کرے اس میں اعتراض کرنا، نبی جس کو دے دے اس سے واپس لینا. یعنی ماحول کو یوں تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ نبی ہم جیسا ہے، یہ بھی غلط تقسیم کر سکتا ہے، یہ بھی غلط فیصلے کر سکتا ہے، یہ بھی غلط حکم کر سکتا ہے، حتیٰ یہ غلط خلیفہ بھی بنا سکتا ہے. یعنی ماحول سازی ہو رہی ہے نبی کے زمانے میں، اور جو نبی کے دوست رہے وہ میدان میں کھڑے رہے. عزیزان محترم، دوستی وہ عنصر ہے کہ جس سے میدان سر ہوتا ہے. دوستی جتنی گہری ہوگی میدان میں ثابت قدمی اتنی ہوگی. اور کبھی کبھی دوستی ایسی ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ دوست نہ آ جائے تب تک کہ امام وقت بھی رکا رہتا ہے. دوستی ملاک ہے، معیار ہے، منات ہے کس کا؟ کامیابی کا، میدان میں ثابت قدم ہونے کا، میدان کو سر کرنے کا. کبھی کبھی میدان دوست کا انتظار کرتا ہے، کبھی میدان کو دوست کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ دوست آ جائے. جب تک کہ وہ دوست نہیں آ جاتا ہے تب تک کہ کربلا اور حسینی فرہنگ ناتمام ہو رہتا ہے. اور جیسے ہی وہ دوست آ جاتا ہے ویسے ہی فرہنگ حسینی، تہذیب حسینی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے. مرحوم علامہ طالب جوہری کے رحمت اللہ علیہ کہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جس کو یہاں نقل کروں کہ آپ کی روح ثواب کے حقدار ہو جائے، کہ دنیا میں بہت سی تہذیبیں آئیں اور آ کر کے چلی گئیں. اب میں ان میں سے چند کے نام لے لوں. میسوپوٹیمیا کی تہذیب، ہڑپا موہن جودڑو کی تہذیب، قوم سعد کی تہذیب، ایک سے ایک تہذیبیں آئیں، ہزار سال تک راج کرنے کے بعد جب وہ گئی ہیں تو ان کو لوگ بھول گئے. یعنی دوسری تہذیبیں وہ ہیں کہ جو وقت کے ساتھ کہنا ہوتی جا رہی ہیں، پرانی ہوتی جا رہی ہیں، متروک ہوتی جا رہی ہیں. لیکن کرب و بلا ایک ایسی تہذیب کا نام ہے، فرہنگ عاشورہ حسینیت اس تہذیب کا نام ہے کہ جو 2 محرم کو کربلا میں اتری، 11 محرم کو کوفے کی طرف کوچ کر گئی. 10 دن میں بسنے والی نینوا کی زمین پر یہ ثقافت اور تہذیب، اس تہذیب کا نام ہے کہ زمانہ جتنا جا رہا ہے آگے، کربلا اتنا زیادہ اپنے دامن کو وسیع کرتی جا رہی ہے. اور کربلا کی اس تہذیب میں جب تک کہ ایک دوست نہ آ جائے تب تک کہ یہ دوست اور اس کی دوستی کا شمار نہ ہو جائے اس وقت تک یہ تہذیب ناتمام ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے مکے سے کربلا کی راہ میں جب کچھ منزل کربلا سے دور تھے تو 12 پرچم مختلف افراد کے حوالے کیے.
جس میں سے ایک پرچم کو حسین نے رکھ لیا. مانگنے والے نے مانگنا چاہا تو حسین نے کہا اس کا لینے والا کوئی اور ہے، وہ خود آ کر کے لے گا. تاریخ کہتی ہے کہ دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں احتمال ہے کہ امام نے حبیب کو خط لکھا. ایک وہ کہ کربلا سے جب کچھ منزل پہلے تھے تب لکھا، اور ایک کربلا میں آنے کے بعد لکھا. کربلا میں آنے کے بعد خط لکھنے کی کیفیت یہ ہے کہ اہل مقاتل نے یہ لکھا کہ کربلا میں جب کوئی قافلہ، جب کوئی رسالہ، جب کوئی ٹکڑی، جب کوئی دشمن کا گروہ آتا تو وہ رسالہ اپنا دبدبہ پیدا کرنے کے لیے خیام حسینی کے تلائے چکر کاٹنے لگتا، اور اس کے چکر کاٹنے کی کیفیت اور ٹاپوں سے بن اتنا لرز جاتا کہ بچے سسک کر ماؤں کی گودیوں سے چپک جاتے. کربلا میں جب سے امام حسین آئے ہیں کوئی نہ کوئی ٹکڑی، کوئی نہ کوئی رسالہ آتا گیا اور پسر سات کے گروہ سے، رسالے سے، فوج سے، لشکر سے ملحق ہوتا گیا. لیکن مقاتل نے لکھا کہ شمر کا لشکر، شمر کا رسالہ 9 محرم کی صبح پہنچا، اور جب صبح میں شمر کا رسالہ آتا ہے اور آنے کے بعد خیموں کے تلائے چکر کاٹتا ہے تو جناب زینب اس بار دل میں ایک بے اطمینان کیفیت پیدا ہو گئی. یعنی شمر جیسے ہی وارد کربلا ہوا، ثانیہ زہرا کے اندر ایک بے چین، ایک اضطراب کیفیت پیدا ہو گئی. ادھر امام حسین نے ایک خط لکھا ہے، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. خط حبیب کے گھر پہنچ چکا ہے، اور حبیب نے خط کو دیکھا، مضمون کو سمجھا، اور اس کے بعد اپنی بیوی سے ہم کلام ہوئے. تاریخ کہتی ہے کہ جب برید الحسین اس وقت خط لے کر کے پہنچا تو حبیب دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے. لقمہ رکھا، خط پڑھا، اپنی بیوی کو ہم خطاب کر کے کہا کہ حسین کا خط ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ نرغیادہ میں کربلا میں گھیر لیے گئے. اب تم حبیب ہماری مدد کو آ جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ رسول سے ہماری قربت کیا ہے. اب یہ بتاؤ کہ میں حسین کی مدد کو جاؤں تمہیں چھوڑ کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ حبیب کی زوجہ کا لہر ایمان کہتی ہے حبیب حسین کی مدد کو جاؤ، میں خاک پھانک کر زندہ رہ لوں گی، لیکن تم یہاں میرے لیے نہ رکو. حبیب نے کہا میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا، حسین فرزند رسول مجھے بلائیں اور حبیب نہ جائیں. تاریخ کہتی ہے کہ حبیب نے اپنے غلام کو پہلے ہی کچھ روز پہلے، دیکھیں امام کی نصرت کے لیے آمادگی ایسی ہونی چاہیے کہ حبیب نے خط آنے سے پہلے اپنے غلام کو پہلے ہی باہر کسی منطقے میں بھیج دیا کہ تم یہیں رہو، یہیں رہو، یہیں سو، یہیں اٹھو، اور تاکہ کبھی بھی ہمیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کربلا یا حسین ابن علی کی مدد کے لیے جانا پڑ جائے. حبیب نکلے، زہیر ملے. زہیر تاریخ کہتی ہے اس وقت مہدی خرید رہے تھے. کربلا میں 2 مرکزیتیں بنی، ایک مرکزیت اصحاب کی، انصار کی، اور ایک مرکزیت اولو الارحام کی اور اہل بیت کی اور خاندان عصمت و طہارت کی. ایک مرکزیت کی باغ ڈور حبیب کے ہاتھ میں ہے، ایک کی باغ ڈور حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے. حبیب کو خط ملا، حبیب نے کربلا کی آمادگی شروع کر دی. ادھر آگے بڑھے، زہیر ملے، مہدی خرید رہے، کہا کہ خط یہ ہے. زہیر نے مہدی کو رکھا، اور اس کے بعد زہیر کا تاریخی جملہ ہے کہ اب یہ داڑھی خون سے خیزاب کی جائے گی. حبیب نے حسین کے لیے لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا. الغرض حبیب اپنے غلام کے پاس آئے. غلام کے پاس جب آئے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کے پاس ہے اور گھوڑا اپنے سموں کو زمین پر مار رہا ہے. یعنی جانور بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے آل رسول کے اوپر. اور غلام کہہ رہا ہے
کہ گھبرا نہیں، اگر میرا مولا کسی وجہ سے نہ آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے دیکھا اے اللہ، کیا یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ غلام کو آزاد کرنا چاہا، کہا کہ نہیں، جب تک کہ ہم زندہ تھے، آپ زندہ تھے، تب تک کہ آپ نے ہم سے خدمت لی، اب جب آپ سعادت مند ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں ترک کر رہے ہیں، ہم نہیں کہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ حسین ابن علی کی مدد کے لیے جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حبیب پہنچے اور کوفے کی جانب سے جب حسین کو اور اصحاب حسین کو غبار اڑتا دکھا تو اصحاب حسین میں ایک عجب کیفیت پائی جانے لگی، اور جب حبیب نزدیک آئے تو حبیب کے آنے کی خبر خیمہ بے خیمہ پہنچنے لگی۔ زینب نے فضہ سے کہا کہ اے فضہ دیکھو ذرا کہ کیا بات ہے، یہ کیسا شور ہے، یہ کون آیا ہے، کیا کوئی رسالہ آیا ہے یا کوئی حملہ ہو گیا ہے؟ خیام حسینی میں، اصحاب حسینی میں یہ اچانک تلاطم کیسا برپا ہے؟ جناب فضہ نے دیکھا اور آنے کے بعد کہا اے بی بی، آپ کے بھائی کے دوست حبیب آ گئے ہیں، اے بی بی حسین کی مدد آئی ہے۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ وہ آنے والا ہے، کچھ کہیں سے آئے کچھ کہیں سے آئے، لیکن یہ وہ آنے والا ہے کہ جس کے آنے کی خبر سنی تو فضہ سے زینب نے کہا اے فضہ، میرا سلام میرے بھائی حبیب سے کہہ دو۔ حبیب کے پاس فضہ پہنچی، اے حبیب، زینب نے اپنے بھائی کو سلام کہا ہے، اے حبیب، زینب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حبیب نے سر کو پیٹا، اے میرے اللہ، ارے وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام پر سلام کر رہی ہیں۔ اے حبیب، آپ کو حسین نے اسی لیے بلا لیا، ارے کہ آپ کربلا سے جب اہل حرم کا قافلہ کوفہ پہنچتا تو وہ منظر نہ دیکھ سکتے کہ زینب و ام کلثوم بے ردا کوفے کی گلیوں میں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ دفتر شہادت کھلا اور جنگ کا میدان گرم ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، دفتر شہادت کھلتا ہے، ایک ایک شہید جا کر حسین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اسی اثناء جنگ ایک ثمامہ سیدابی نامی شخص آ کر کے حسین سے کہتا ہے اے مولا، ایک نماز زندگی کی آخری نماز آپ کی قیادت میں پڑھ لی جائے۔ امام نے کہا اے ابو ثمامہ، تو نے نماز کو یاد رکھا ہے؟ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ، تجھے اللہ نماز گزاروں میں شمار کرے۔ امام نے نماز کی تیاری کی، حبیب نے امام سے کہا اے مولا آپ نماز پڑھیے، ہم تیروں کو روکتے ہیں، ہم حملوں کو روکتے ہیں۔ تمام شرائط نماز خوف کے پورے ہوئے، امام نے نماز پڑھنا شروع کی۔ حبیب لشکر کی طرف بڑھے، کسی نے حسین کی نماز کی بے احترامی کی، حبیب نے تلوار سونٹ کر کہا اے پسر بدبخت، اے ملعون، اے شوم، تو حسین ابن علی کی نماز پر ہنستا ہے، اور جو حملہ کیا چاروں طرف سے حملے ہوئے، ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر حبیب گھوڑے سے گرے، ادھر حسین حبیب کے سرہانے۔ اے حبیب، تم نے ہم کو چھوڑا ایسے حال میں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا چہرہ، حسین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ارے یہ بل تاریخ نے صرف 2 بار دیکھا جب حبیب شہید ہوئے، مگر حسین اس بل کو سنبھال لے گئے۔ لیکن دوسرا واقعہ، دوسرا بل، مقاتل کہتے ہیں جب فرات سے خبر آئی اے آقا سلام، حسین کی چہرے پر بل پڑا، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ حسین نے بل نہ سنبھال سکے بلکہ جھک گئے۔ ارے الان انکسر ظہری یا آخی۔